یہ جو اصطلاح ہے عشرہ مبشرہ کی، معروف اصطلاح ہے مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے کے ہاں یہ اصطلاح معروف ہے۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو جنت کے دو پھول ہیں اور باقاعدہ جنت کے سردار ہیں، تو ان کا تذکرہ عشرہ مبشرہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جب ہم ان عشرہ مبشرہ کی بات کرتے ہیں تو صرف یہی ہیں اور کسی کو اللہ کے نبی نے بشارت نہیں دی۔ بشارتیں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام کو بھی دی ہیں۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ کے آپ چند فضائل بیان کر دیجئے ناظرین کے سامنے کھانا پیش ہوا تو کھانا کھانے لگے تو اچانک جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز کے اندر آپ جانتے ہیں ہم صحابہ کرام کے حوالے سے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ، کہ وہ کون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دی۔ تو ہم اس حوالے سے شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ شیخ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، ہمارا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ خلفائے راشدین کے علاوہ ایسے کون سے صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اطہرہ سے ان کو باقاعدہ بشارت دی ہے جنت کی، ان کی زندگی کے اندر ہی؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو اصطلاح ہے عشرہ مبشرہ کی، معروف اصطلاح ہے مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے کے ہاں یہ اصطلاح معروف ہے، اور اس سے مراد 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں ایک ہی حدیث کے اندر مذکور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے خلفائے راشدین 4 ہیں اور اس کے بعد 5ویں حضرت طلحہ بن عبید اللہ القرشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد چھٹے جو ہیں وہ حضرت ابو عبداللہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسی طرح 7ویں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور 8ویں حضرت سعد بن ابی وقاص ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، اور 9ویں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے سپہ سالار اور اسلام کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہیں۔ اسی طرح 10ویں اور آخری صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں وہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد ہیں اور آپ کے بہنوئی بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ خلفائے راشدین جو 4 ہیں ان کو ملا لیں تو اس طرح یہ 10 بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام۔ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے، جیسے وہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ اس کے علاوہ اور حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب الانصار، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ اور بھی متعدد صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی بھی بشارت دی ہے اور عمومی بھی جنت کی بشارت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو بھی دی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے بھی ذہن میں یہ سوال ہوتا تھا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو جنت کے دو پھول ہیں اور باقاعدہ جنت کے سردار ہیں، تو ان کا تذکرہ عشرہ مبشرہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کی اور بھی صحابہ کرام جس طرح بھی آپ نے ذکر کیے ان کے نام، تو ان کو عشرہ مبشرہ میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہی میں نے ذکر کی کہ عشرہ مبشرہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی مقام پر ان 10 کے نام لے کر جنت کی بشارت دی، تو اس وجہ سے ان کا مقام دیگر صحابہ کرام سے زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 یہ اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں،
اور ان کی اسلام کے اندر بہت زیادہ قربانیاں، ویسے تو سب صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، لیکن اصل میں ان کو عشرہ مبشرہ یعنی اصطلاح میں اس وجہ سے شامل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک ہی مقام پر بیک وقت جنت کی بشارت دی ہے، وگرنہ متعدد اوقات میں اللہ کے نبی نے اور بھی صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جب ہم ان عشرہ مبشرہ کی بات کرتے ہیں تو صرف یہی ہیں اور کسی کو اللہ کے نبی نے بشارت نہیں دی۔ بشارتیں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام کو بھی دی ہیں، لیکن ان کا مقام دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے جو باقی عشرہ مبشرہ میں زندہ تھے ان کے نام لیے، فرمایا کہ ان میں سے کسی کو تم خلافت کے لیے منتخب کر لینا۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام بھی ان 10 کو دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ مقام دیتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ جو زندہ تھے ان میں سے ان کے نام لے کر فرمایا کہ ان میں سے کسی کو اپنا امیر اور خلیفہ جو ہے تم بنا لینا۔ شخص ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ کے آپ چند فضائل بیان کر دیجئے ناظرین کے سامنے کہ ایسے کون سے ان کے فضائل تھے جس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ دیکھیے، یقینی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے تو ان کے کارناموں اور ان کے اسلام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ 10 کے 10 اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ تعالیٰ جو کتابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں رأیت ید طلحہ شلا وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد، کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ کو دیکھا، وہ شل ہو چکا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ہاتھ تمہارا شل کیوں ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں احد کے میدان میں جب کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غلط فہمی میں چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے تھے، تو اس وقت میں اللہ کے نبی کا دفاع کر رہا تھا اور دشمن کے تیر آتے تھے تو میں اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ ڈھال بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کرتا تھا، اور نبی کے دفاع میں یہ ہاتھ جو ہے وہ چھل نہیں ہوا۔ بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے احد کا دن تھا ہی طلحہ کا، احد کا دن تو طلحہ کی جنگ کا دن تھا، یعنی اس دن سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے نبی علیہ السلام سے تیر روکتے تھے، اور یہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ آخری وقت تک جو ہے یعنی ان کی وفات تک یہ شل رہا، اور یہ شل ہو چکا تھا نبی علیہ السلام کے دفاع میں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں اور اسلام میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان میں اکثر صحابہ کرام بدری صحابہ ہیں، بدر میں بھی شریک ہونے والے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں ثابت قدم رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اسلام میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور دوہری ہجرت کرنے والے ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ان لکل امت امینا و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک امین ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کی رائے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی اگر کوئی رائے آ جاتی تو اس کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے، اور ان کا احترام کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان کے بارے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا نعم الرجل ابو بکر، وہاں فرمایا نعم الرجل عمر، اور وہاں ابو بکر و عمر شیخین کی فضیلت کے ساتھ اللہ کے نبی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی فضیلت کو شامل کیا اور فرمایا نعم الرجل ابو عبیدہ، کہ بہترین آدمی اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چچا زاد ہیں اور ان کے بہنوئی بھی ہیں، اور اسلام میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام میں سے ہیں اور ہجرت کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے
اصحاب شورا میں ذکر نہیں کیا تھا کہ ان کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا نام اس وجہ سے شورا میں ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ حضرت عمر کے وہ رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ شاید عمر یعنی عمر کی عدالت پہ کہیں جرا نہ ہو، عمر کی عدالت پہ کہیں جرا نہ ہو، اور لوگ کہیں کہ دیکھیں اپنے رشتہ دار کو بھی اندر جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اس وجہ سے اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عمر کو اور اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا تھا اور اصحاب شورا میں شامل نہیں کیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ شاید یہ عمر کا اپنوں کو نواز رہے ہیں اور عمر کا قریبی ہیں عمر کے اور ان سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اس وجہ سے ان کو اصحاب شورا میں حضرت عمر نے شامل نہیں کیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے اور ان کے رشتہ داروں میں سے تھے اور ان کے بہنوئی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پہ جنت کی بشارت دی ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ معروف ہے کہ جب انہوں نے آ کر مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا، تو جس انصاری صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم ہوا، انہوں نے ان پر جو ہے وہ اپنی کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنا گھر جو ہے وہ تقسیم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی اہلیک و مالک دلنی علی سوق۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت کرے، بس مجھے یہ ہے کہ مدینہ کے جو منڈی اور بازار ہے اس کا راستہ بتا دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ مشارکت کرنے سے گریز کیا اور خود جا کے منڈی کے اندر بازار کے اندر جو ہے وہ محنت کی، جستجو کی، چند دنوں کے اندر جو ہے وہ شادی کر لی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کو رنگ لگا ہوا ہے، تو فرمایا عبد الرحمن لگتا ہے تم نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ تو چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر اتنی برکت پیدا کی کہ امیر صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دن جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھانا پیش ہوا، تو کھانا کھانے لگے تو اچانک جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ رونے لگ گئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے کہ مجھے احد کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ وہ مکہ کا شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مکہ کا امیر ترین انسان تھا، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ وہ تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر داعی اور مبلغ بن کر مدینہ تشریف لائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کا شہزادہ ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، ان کے گلے کے جو ہے وہ ان کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے کہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں کہ جو مکہ کے شہزادے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنا مال اور جان ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دی اور آج پھٹے ہوئے کپڑے اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وجہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رونا کیوں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ غزوہ احد کے اندر جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو ان کے یہ مکہ کا شہزادہ ہے لیکن ان کے بدن پر پورا بدن ڈھانپنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، اگر ہم سر ڈھانپتے تھے تو ان کے قدم ننگے ہو جاتے تھے، اتنی چھوٹی چادر تھی، اگر ہم قدم ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت دیا، اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی، فراوانی دی، ہمیں ڈر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخرت کے اجر میں سے ہمیں دنیا میں جلدی جو ہے وہ اجر اس کے بدلے میں یہ مال غنیمت کی صورت میں دے دیا ہے۔ اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ کھانا اٹھا لو، اور کھانا ترک کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ بیان کیا کہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں انہوں نے کس طرح دین کے لیے اپنے آپ کا پورا تن من دھن لٹا دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، اللہ کے دین کو، اس کا علم بلند کرنے کے لیے کس طرح قربانیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کی، اور اس دین کو جو کہ آج ہم تک پہنچا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی کس قدر قربانیاں دیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کے دفاع میں کھڑے رہیں گے اور ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے لیے نیک صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔